بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ، اور آج جو ہم خبریں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے چیئرمین سے بھی ہے، اور ان کا تعلق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہے، ان کی سزاؤں سے بھی ہے۔ جو حالات و واقعات جن پر ہم پہلے بات کرتے آ رہے ہیں، سانحہ 9 مئی اور سانحہ 9 مئی کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں اور جو مقدمات درج ہوئے، اور سانحہ 9 مئی پر جس طرح پورے ملک سے جو ہے مذمت کی گئی، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس نے اس سانحے کی مذمت نہ کی ہو، کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے، کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے، کوئی جرنلسٹ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا شہری ہے جس نے سانحہ 9 مئی کی مذمت نہ کی ہو۔ اب جبکہ سانحہ 9 مئی کے مقدمات زیر سماعت ہیں، ان پہ تفتیش جاری ہے، ان کا ٹرائل مختلف کورٹس میں جاری ہے، تو آج ایک سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ وہ درخواست سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے سابق ساتھی اون چودھری کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے، جو کہ اب استحکام پاکستان پارٹی کے اہم لیڈر ہیں، اور انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ وہ درخواست کیا ہے؟ اس درخواست میں یہ کہا جا رہا ہے اون چودھری کی طرف سے کہ تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جائے۔ یہ سپریم کورٹ میں دائر ہونے والی درخواست میں بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے اون چودھری کی طرف سے، اور اس میں کیا جو پلی ہے، جو اس ریٹ پٹیشن کی جو کرکس ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو درخواست ہے اس میں کہ یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی پر ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں کا الزام ہے، اور وہ ملوث پائے جا رہے تھے سانحہ 9 مئی میں، اور جو ریاستی ادارے ہیں ان پر حملوں میں اور ان کے خلاف سازشوں میں، اور جو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے ان میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ تو درخواست میں پی ٹی آئی کی خلاف قانون سرگرمیوں کو پابندی کے لیے جواز بنایا گیا ہے۔ اون چودھری کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے قومی اداروں اور شہداء کی یادگاروں پر حملوں کے باعث پابندی عائد کی جائے۔ یہ مین جو اس ریٹ پٹیشن کا جو مقصد ہے، جو جواز ہے، وہ سانحہ 9 مئی اور اس کے بعد کے حالات و واقعات، اور جو مسلسل اداروں کے خلاف اسپیشلی پاک فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو ایک بیانیہ جو ہے وہ گھڑا گیا، اس بیانیوں کو پھیلایا گیا، اور اسی بیانیے کے تناظر میں ہی سانحہ 9 مئی کا واقعہ بھی پیش آیا، جب جناح ہاؤس کو جلایا گیا، جب جی ایچ کیو پر حملے کیے گئے، جب پشاور کینٹ پر حملے کیے گئے، جب ایم ایم عالم صاحب کا جہاز جو ہے وہ جلایا گیا، ایئر بیس پر حملے ہوئے، تو تقریباً 9 مئی کے دن ود ان فیو آورس، یعنی کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر تقریباً 200 ایسے مقامات تھے جہاں پر حملے کیے گئے اور جلاؤ گھراؤ کیا گیا۔ اب اس ریٹ پٹیشن میں انہی حملوں کو، انہی جو ہے وہ ریاست مخالف بیانیہ کو اور سرگرمیوں کو بنیاد بنا کر یہ استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایک ماہ کی جو حکومت رہ گئی ہے، 12 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں، اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ کے لیے بھی جو مشاورت ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے، اور اس سینیریو میں جبکہ الیکشن جو عام انتخابات سر پر ہیں، اور تحریک انصاف کے پر پابندی کی ایک نئی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو یہ بڑا اہم موڑ ہے تحریک انصاف کے لیے بھی اور پاکستانی سیاست کے لیے بھی، کہ اگر یہ درخواست انٹرٹین ہوتی ہے اور سپریم کورٹ اس پر جو ہے وہ جو حالات و واقعات ہیں ان کا جائزہ لیتی ہے، اور جو مختلف سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے، جن میں وکلاء ہیں، جن میں صحافی ہیں، جن میں طلباء ہیں، جن میں عالم دین ہیں، جن میں سیاستدان ہیں، اگر انہیں جو ہے وہ بلا کر پوچھتی ہے، اور جو تفتیش جو ہے وہ اس کا عمل بھی اس میں
جو تفتیشی ادارے ہیں وہ اپنی انپٹ دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی عائد کر دی جائے، لیکن سماج سے پہلے جو ہے ہم اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے۔ جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ جو ہے وہ چیزیں سامنے لے کے آئیں گے کہ کس طرح تحریک انصاف، دیکھیں درخواست تو دائر ہوگی، لیکن اس درخواست پر جب سماعت شروع ہوگی تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ مختلف اداروں سے کو نوٹسز جاری کرے گی، الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کرے گی، پاک فوج کو بھی نوٹسز جاری کیے جا سکتے ہیں ان کا موقف لینے کے لیے بھی، اور پولیس کو جو ہے وہ آئی جی پولیس پنجاب کو جو ہے نوٹسز جاری ہو سکتے ہیں، آئی جی کے پی پولیس کو، آئی جی سندھ پولیس کو، اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو نوٹسز جاری کر کے ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لینے کے لیے اگر انہیں بلایا گیا، اور جو تفتیش جاری ہے وہ تفتیشی رپورٹ جو ہے اگر سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تو پھر حالات جو ہے وہ کیا ہوں گے، یہ ایک پاکستانی سیاست کے لیے ایک اہم موڑ بننے جا رہا ہے، اور لگ رہا ہے ایسے ہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کچھ چیزیں بڑی اہم جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ تو تھا تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ، اور پھر ہم آپ کو آج ایک بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ فیصلہ نیب کورٹ کا ہے، اور فیصلہ ہوا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے متعلق۔ ان کا جو ریفرنس تھا جس پہ پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا کیس تھا، اس میں بریت کا فیصلہ جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں نیب کورٹ لاہور نے یہ کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں، نواز شریف صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کی جو منجمد جائیدادیں ہیں وہ بحال کی جائیں۔ اب اس تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے، عدالت کے جج راؤ عبدالجبار نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف کو بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ سابق حکومت نے نیب کو نواز شریف کو مستقل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا، جب مرکزی ملزمان کو جو ریلیف دیا گیا ہے وہی ریلیف نواز شریف صاحب کو دیا جانا چاہیے۔ مرکزی ملزمان کے ساتھ اشتہاری بھی اسی سزا یا ریلیف کا مستحق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ آپ نے چند دن پہلے حامد علی خان جو جن کا تعلق تحریک انصاف سے رہا ہے، اور وہ وکیل بھی رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کے، ان کی طرف سے بھی ایسے ہی کچھ ریمارکس سامنے آئے تھے کہ فیصلے کا علم تھا، اور فیصلہ جو ہوا وہ لکھا ہوا تھا، اور جو فیصلہ سنایا گیا تو ایک جو سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی اس پہ کویسچن جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے، جو باقی عہدیدار تھے، ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ یس ہم نے یہ چیزیں کی تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو سزا ہوئی، اس طرح کئی ایسے ملزمان ہوں گے جو بے گناہ ان کو سزا ہوئی، اور لیکن جو انہوں نے جیل کاٹی، جو انہوں نے کسی بھی ملزم کا آپ اگر حوالہ دے دیں تو اگر کسی ملزم کو، کسی بے گناہ شہری کو سزا ہوتی ہے تو اس سزا کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ سزا ختم کر دی گئی اور جو ہے وہ اس شخصیت کو یا نواز شریف صاحب کو یا کسی بھی شہری کو باعزت بری کیا جاتا ہے، تو جو انہوں نے سزا کاٹی، جو ان پر الزامات لگائے گئے، جو انہوں نے جیل میں وقت گزارا، جو انہوں نے بیرون ملک وقت گزارا، جو انہوں نے تفتیش میں جو ہے اپنا وقت گزارا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی جو نعرہ ہے مریم نواز نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پہلے احتساب و حساب برابر ہوگا، اس کے بعد الیکشن جو ہے اس کی طرف جایا جائے گا۔ تو اس فکرے کو بھی ذرا مائنڈ میں رکھیے گا، اور اس فکرے کو مائنڈ میں رکھ کے حالات کا جائزہ لیجیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ الیکشن سر پہ ہیں، اور اس سینٹنس کو، اس فکرے کو ذرا مائنڈ میں رکھیں تو بات جو ہے وہ کہیں سے کہیں
جاتی ہے کہ جس شخص کو کرسی وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹایا گیا، ان کو سزا دی گئی، تو اس ساری پریکٹس کا ذمہ دار کون ہوگا اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔